السلام علیکم ناظرین، آج اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر ایوب ندیم کا سلام۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسپیشل کلام میں ہم آپ کی ملاقات ملک کے نامور ادیبوں سے، شاعروں سے، نثر نگاروں سے کراتے ہیں، اور اس میں مختلف جہات کے حامل ادیب شریک ہوتے ہیں۔ میں آج کی اس پروگرام کا آغاز جناب شوکت تھانوی کے ایک واقعے سے کروں گا کہ شوکت تھانوی جب ابھی نوجوان تھے تو انہیں شاعری کا لبکہ ہوا۔ شعر کہنے لگے، پہلی غزل چھپی، بہت خوش ہوئے۔ رسالہ جس میں وہ غزل چھپی تھی اسے کھول کر اپنی بیٹھک کی میز پر سجا دیا تاکہ جو بھی آئے دیکھے کہ واہ، شوکت تھانوی تو شاعر ہو گئے۔ اب شومی قسمت دیکھیے کہ پہلی نظر والد گرامی کی پڑی، اور جب ان کے والد صاحب نے وہ کلام دیکھا تو انہیں سخت غصہ آیا۔ اتنا غصہ آیا کہ یوں لگا کہ جیسے انہوں نے کوئی چور پکڑ لیا ہو، کیونکہ اس میں جو شعر چھپا ہوا تھا اس میں شوکت تھانوی نے اس گلی میں جانے کا ذکر کیا تھا جہاں انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے والد کہنے لگے کہ آخر یہ اس گلی میں جاتا ہی کیوں ہے، وہاں جا کر کیوں بے عزت ہوتا ہے، اسے کوئی روکتا کیوں نہیں۔ تو ان کی والدہ سہمی سہمی ان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ہو سکتا ہے بیٹا غلطی سے وہاں چلا گیا ہو۔ تو ناظرین، غلطی سے انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ غلطی اصل میں اس کی سچائی کی، اس کے اندر کے انسان کی دلیل ہوتی ہے۔ آج ہمارے جو مہمان اس محفل میں شریک ہیں، ان میں پہلی شخصیت بہت ممتاز قانون دان ہے، لیکن ان کی ایک اور پہچان مزاح نگار کی ہے۔ انہوں نے نثر میں ایسی خوبصورت، پرلطف اور شگفتہ تحریریں لکھی ہیں کہ جنہیں بڑے بڑے لوگوں نے سراہا ہے، اور وہ ہیں جناب شاہد ظہیر سید۔ اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہمارے مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ایم ابرار، لاہور کی ادبی محفلوں کی رونق، ممتاز شاعر، افسانہ نگار، اور اس کے ساتھ ادبی تقاریب کے بہت ہی کامیاب میزبان۔ تو آج میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہد ظہیر سید صاحب اور ڈاکٹر ایم ابرار صاحب، اس پروگرام میں جی آیا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور شاہد ظہیر صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر آپ ایک قانون دان ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، لیکن آپ مزاح کی طرف آئے، کون سی چیز آپ کو کھینچ کر ادھر لے آئی؟ بنیادی طور پہ انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، جیسے اتفاق سے میں وکیل ہوں، لیکن وہی انسان سگریٹ پیتا ہے، وہاں اس کو کتھارسس ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اس کا پیشہ جہاں سے وہ روزگار کماتا ہے وہاں اس کا کتھارسس مکمل ہو جاتا ہو۔ تو اس لیے بہت سارے انسان کتھارسس کے لیے کوئی اور راستے استعمال کرتے ہیں۔ پیشہ تو روٹی روزی کمانے کے لیے ہوتا ہے، اور میرے نزدیک لکھنا میرا کتھارسس ہے اور قانون میرا پیشہ ہے۔ کب سے لکھ رہے ہیں؟ اب یہ کہنا کافی مشکل کام ہے، لیکن اگر کب سے کا جواب پبلیکیشن کے حوالے سے کیا جائے تو میری پہلی کتاب 1991 میں پبلش ہوئی تھی،
اس کا مزاج سے مکمل طور پہ تعلق نہیں تھا. کسی حد تک اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو آپ مزاح کے زمرے میں لا سکتے وہ جو انداز بیاں اور بنیادی طور پہ وہ طالب علموں کے لیے اور وہ فن اسپیچ پہ فن خطابت کے حوالے سے تھی. لیکن اس میں تقریر پہ کچھ تقاریر یا نمونے ایسے تھے جن کو آپ مزاح کے خانے میں یا مزاح کے زمرے میں کہہ سکتے ہیں. اب تک کتنی کتابیں آپ کی چھپ گئی؟ بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں وکیل، تو یہ میری 2 ہی کتابیں ہیں، انداز بیاں اور حد ادب. حد ادب پہ اور مزاح پہ ہے. صحیح. ڈاکٹر ابرار صاحب، شعر کہتے ہوئے، افسانہ لکھتے ہوئے، ڈراموں میں کام کرتے ہوئے، اس فنی سفر کی طرف آتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ FSC کا میں طالب علم تھا 1984، اور میں اصل میں مداح تھا علی اعجاز صاحب کا. علی اعجاز جو بڑے مشہور اداکار، بہت معروف اداکار. میں 8ویں جماعت میں تھا جب میں نے ان کی فلم دیکھی تھی سہرت جوائی، تو وہ میں اتنا متاثر ہوا، تو میں نے اس وقت سوچا کہ میں یہ بننا ہے. سہرت جوائی. تو آپ کے اندر کہیں جوائی بننے کی خواہش تو نہیں تھی؟ وہ تو دیکھیں، وہ جوائی بھی بن گئے ہیں، سہرا بھی بن گئے ہیں، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے. تو مقصد یہ تھا کہ وہ ایک انسپریشن جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ اس کو کسی طرف لے جاتی ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو گھرانہ تھا وہ دینی اور ادبی گھرانہ تھا، تو اداکاری شروع تو کی، لیکن وہ پھر بعد میں اس کو ترک بھی کیا. پھر یہ ادب کی جانب آ گئے. انجم صاحب کی خواہش تھی. اچھا، بنیادی طور پہ میں قطع کلامی کی معذرت، جی بنیادی طور پہ جو آپ کا گھرانہ ہے، آپ کا گھر جو ہے، خاندان ہے، وہ ادب سے وابستہ تھا. جی اور آپ کے جو خاندان کی ایک پہچان جناب انجم رومانی، جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انجم رومانی صاحب تو ادب کی طرف تھے، اور آپ نے ایکٹنگ کا انتخاب کیا، اداکاری کا، تو اس کا سبب کیا تھا؟ وہ بس ایسے ہی تھا نا کہ وہ علی اعجاز صاحب جو ایک رول ماڈل بن گئے، اور پھر جو ہے وہ جب انجم صاحب کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے منع کیا، تو پھر میں منع ہو گیا. پھر انہوں نے کہا آپ اس طرف آئیں. تو وہ چونکہ خود علیل رہنا شروع ہو گئے تھے، تو وہ پھر میں نے 1992 میں شاعری کا آغاز کیا. اچھا، 1992 میں آپ نے شعر کہنا یعنی آپ کی جو تخلیقی زندگی ہے وہ شعر گوئی سے شروع ہوئی؟ جی نہیں، اس سے پہلے میں نے اداکاری کی 1984 میں. پھر اس کے بعد میں نے ڈرامہ لکھا. اچھا، اس کے بعد ڈرامہ لکھا میں نے، سٹیج میں نے ڈرامہ لکھا. پھر اس کے بعد میں یہ شاعری کی طرف آیا. انجم رومانی صاحب سے آپ کا خونی رشتہ کیا بنتا ہے؟ انجم صاحب جو تھے نا، وہ میرے دادا کے ماموں زاد تھے. اچھا، میرے دادا ماموں دادا تھے آپ؟ ہاں جی، میرے جو دادا تھے پیر محمد ان کا نام تھا. ان کے والد جو ہے وہ یعنی میرے دادا کے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو انجم صاحب کے جو والد تھے عطا محمد، وہ پھر اپنی بہن کو اور یہ بھانجے کو اپنے گھر لے آئے. تو انجم صاحب کی والدہ دولت بی بی یہ کہا کرتی تھی کہ میرے 3 نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں. اچھا، پیر محمد بھی میرا بیٹا ہے. تو اتفاق دیکھیے کہ جب ہجرت کرتے ہیں تو پیر محمد میرے دادا گوال منڈی آتے ہیں، تو انجم صاحب وہ چیمبرلین روڈ پہ آتے ہیں. پھر جب اپنا گھر بنتا ہے تو دونوں کا ساندے میں بنتا ہے. ویسے آج کل گوال منڈی کی بڑی شہرت ہے. جی اور ہماری جو پوسٹیں ہیں اور فیس بک پہ اور دیگر جو ہیں اس پر بھی گوال منڈی کا شور ہے. شاہد ظہیر سید صاحب، یہ فرمائیں کہ جب مزاح کی طرف آپ آئے تو کس مزاح نگار سے آپ متاثر ہوئے یا جنہیں آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا؟ دیکھیں جی، اگر تو آپ کسی کو آئیڈیل بنا کے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے
کہ آپ اس پوائنٹ سے آگے نہیں جائیں گے. اس لیے آئیڈیل والی جو فلسفی ہے وہ تو مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئی. صحیح. لیکن ادب کے طالب علم کی حیثیت سے آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں. جب پڑھنا شروع کیا تو سبھی مزاح نگاروں کو پڑھا، لیکن یوسفی صاحب پہ جا کے، مشتاق یوسفی صاحب پہ جا کے پھر وہ کہتے ہیں نا محاورتاً قلم ٹوٹ جاتا ہے. تو یوسفی صاحب تو ہمیشہ مزاح کے امام ہیں. تو سبھی کو پڑھا، ابن انشا کو بھی پڑھا، کرن محمد خان بھی بڑا نام ہے، موجودہ میں طاولہ قاسمی ہیں، ڈاکٹر اشفاق ورک لکھتے ہیں. تو میں نے آغاز میں کئی طرح سے لکھا، جیسے ہر نو موز لکھتا ہے. تو یہ اتفاق ہے کہ ڈاکٹر اشفاق ورک بڑے اچھے دوست بھی ہیں، آپ کے بھی کلاس فیلو ہیں. تو میں نے اپنا جو بستہ تھا، اپنا جو کام تھا، وہ ایک دفعہ ان کو دکھایا. تو میں نے کہا جی اس میں ذرا آپ اصلاح فرما دیں، کچھ دیکھتے ہیں، گائیڈ کر دیں. تو ڈاکٹر اشفاق نے کہا کہ وہ شاہ جی آپ چھوڑو یہ باقی کام، تو یہ جو آپ کا مزاح والا سلسلہ ہے نا، اس کو ذرا الگ کر کے یہ الگ کرو. تو وہ پھر 15-20 مضامین بن گئے. تو یہ پہلی انسٹرکشن تھی ڈاکٹر اشفاق ورک. ویسے یہ ہے کہ اتنی مصروفیت میں یہ وقت نکالنا اور مزاح کی طرف آنا اور لکھنا ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام تو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا. وہ کام جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کسی نہ کسی طرح وقت نکال ہی لیتے ہیں. تو اپنا کوئی اقتباس ہمیں سنائیے جس سے پتہ چلے آپ کا انداز تحریر کیا ہے. یہ ایک تو یہ کتاب ہے نا حد ادب، اس میں کچھ ہے، اور ایک کچھ یہ نئی چیزیں ہیں جو اس میں پبلش نہیں ہوئیں. تو یہ ایک مضمون ہے، اس کا نام ہے 130 فٹ کی 70 حوریں اور مومن ناتواں تنہا. تو اس کا میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں. ہمارے ایک دوست جو پھٹے پرانے سرخے ہیں اور بے باک انقلابی تخلص کرتے ہیں. جب ایشیا سرخ تھا تو یہ کامریڈ کہلاتے تھے، پھر روس ٹوٹ گیا، اب یہ ادب اور یوٹیوب پہ ٹوٹوں کا کاروبار کرتے ہیں. آج کے ماڈرن دور میں ٹوٹوں کے کاروبار کو سمجھنا اور سمجھانا ایک مشکل کام ہے. نئی نسل کے لیے ٹوٹا اب کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اور پرانی نسل جسے ٹوٹے کی قدر و قیمت کا پتہ ہے وہ سب شرفا دوتوں پوتوں والے بن کر حاجی صاحب کہلاتے ہیں. مون لائٹ سنیما کو گرا دیا گیا ہے، اب وہاں پلازا بن چکا ہے. آہ وہ پرانا لاہور کہیں کھو گیا. بے باک انقلابی خود کو ریٹائرڈ کامریڈ، سابقہ دانشور، موجودہ اسکالر، شاعر، ادیب، محقق، نابغہ روزگار کہتے، سمجھتے اور لکھتے ہیں. میر سے لے کر حامد میر تک سب سے اختلاف رکھتے ہیں. حضرت اقبال کا اپنا گریباں چاک تو کئی مرتبہ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان سے چھڑایا ہے. اس کے علاوہ اچھے خاصے بدعقیدہ شخص ہیں، کہتے ہیں میں کسی کی عقیدت کا شکار نہیں ہوتا، جبکہ اکثر لوگ ان کے عقائد کا شکار رہتے ہیں. واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ واہ واہ. ایک ہلکا ہلکا طنز جو شگفتگی کے ساتھ چلتا ہے، اصل میں لطف تو اسی میں ہے. جی جی، یہ وہی ہے نا، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں. تو یہ جو ہے، یہ جو طنز ہے یہ زخموں کو بھرنے نہیں دیتا. ڈاکٹر ابرار صاحب، آپ کی جو تصانیف اب تک چھپی ہیں، کون کون سی تصانیف چھپی؟ میری ایک کتاب 2015 میں آئی تھی، موضوع خواتین و حضرات. جی جی. تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کتاب جو ہے جب مارکیٹ میں آئے گی
تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک لیبل لگ جائے گا کہ یہ اس موضوع پر پہلی کتاب ہے، یعنی کمپیئرنگ پر، میزبانی پر یہ پہلی کتاب ہے. آج تک یہ کتاب جو ہے وہ اس طرح کی کتاب نہیں آئی. اور دوسری کتاب میری پنجابی افسانوں کی اڈیک کے نام سے آئی. اس میں مختلف افسانے ہیں جو ہمارے معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ کوشش یہی کی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس کی ایک تصویر دکھائی جائے اور کس طرح وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کی. ویسے نام آپ نے خوب رکھا ہے، جی. پوری قوم اڈیک میں ہے اور 77 برسوں سے اڈیک میں ہے اور آج بھی ہے، اور آئندہ پتہ نہیں کتنے برس اور کتنے 100 برس جی خدا نہ کرے کہ وہ اڈیک میں رہے. جی. کلام آپ کا، آپ کی بنیادی شناخت جو ہے وہ تو ایک شاعر کی ہے، اور آپ ایک سنجیدہ شاعر ہیں، ایک سنجیدہ افسانہ نگار ہیں. تو اپنے کلام سے کچھ ہمیں نوازیے. آپ کی اجازت سے ایک غزل ہے تو وہ میں پیش کرتا ہوں کہ تمنا کے حصاروں سے نکل آیا، تمنا کے حصاروں سے نکل آیا، ہوا یوں میں سرابوں سے نکل آیا. واہ واہ. واہ واہ واہ. تمنا کے حصاروں سے نکل آیا، ہوا یوں میں سرابوں سے نکل آیا، اور تجھے سود و زیاں کی فکر لے ڈوبی. واہ واہ. تجھے سود و زیاں کی فکر لے ڈوبی، سنو میں ان حسابوں سے نکل آیا. واہ واہ واہ. تجھے سود و زیاں کی فکر لے ڈوبی، سنو میں ان حسابوں سے نکل آیا، اور مجھے تو نے چھپایا تھا زمانے سے، مجھے تو نے چھپایا تھا زمانے سے، میرا ہونا کتابوں سے نکل آیا. واہ واہ واہ. مجھے تو نے، بہت شکریہ، مجھے تو نے چھپایا تھا زمانے سے. تخلیق کار کی زندگی کتاب میں ہوتی ہے. بالکل. میرا ہونا کتابوں سے نکل آیا، اور گزرگاہ محبت سے کہیں آگے، گزرگاہ محبت سے کہیں آگے، چلو میں تو خرابوں سے نکل آیا. واہ واہ واہ. گزرگاہ محبت سے کہیں آگے، چلو میں تو خرابوں سے نکل آیا، اور خرد کو بیچ کر دامے جنوں میں پھر، خرد کو بیچ کر دامے جنوں میں پھر، جہاں بھر کے عذابوں سے نکل آیا. واہ 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 واہ. خرد کو بیچ کر دامے جنوں میں پھر، جہاں بھر کے عذابوں سے نکل آیا، تمنا کے حصاروں سے نکل آیا، ہوا یوں میں سرابوں سے نکل آیا. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. کہتے ہیں لا علمی بھی نعمت ہے. جی جی جی. اسی لیے کہ جتنا شعور بڑھتا ہے ہاں جی، اتنا درد بھی بڑھتا ہے، بالکل، اتنا ہی غم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. جتنا انسان سوچتا ہے اتنا کڑتا بھی ہے. جی جی. شاہد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ مزاح لکھتے ہیں یا کوئی بھی مزاح نگار ہے تو اس مزاح کے پیچھے کوئی آنسو بھی ہوتے ہیں؟ اسی بک حد ادب میں استاد محترم جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ مزاح ایک بہت سنجیدہ کام ہے. تو اس کو ہمارے دوست شاعر بیٹھے ہیں، اگر شاعری میں بات کی جائے تو بہت خوبصورت انداز میں ایک شعر میں کہا گیا ہے کہ میں کہے نہ لگاؤں تو میرے سینے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے. واہ واہ. تو یہ مزاح جو ہے یہ وہی لوگ لکھتے ہیں جو بہت سنجیدہ ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ خود بھی شاعر ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں، کہ جو دانشور ہے وہ بنیادی طور پہ سنجیدہ ہوتا ہے. پھر وہ ایک صنف اپناتا ہے، وہ شعر کہتا ہے، کسی بھی صنف میں جو بھی اظہار کرتا ہے. تو یہ اظہار کا ایک ذریعہ ہے جو تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ اظہار کا ایک ذریعہ ہے
बुनियादी तौर पे इसमें हसासियत शामिल है। डॉक्टर एम अबरार साहब, जी आप अदबी महफिलों में बड़ा जादू जगाते हैं, मेज़बानी, नकाबत, ये सारा सिलसिला आपने अपने हाथ में लिया हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, लेकिन एक नुमाया नाम आपका भी है। तो क्या देखते हैं कि लोगों का जो रुझान है वो है अदब की तरफ? जी बिल्कुल है। हमारे लाहौर में बेशुमार तंजीमें हैं और तकरीबन दर्जन से ज़ायद तंजीमें इतनी हैं जो हर महीने एक अपना बाकायदा माहाना मुशायरा करवाती हैं। फिर उसके अलावा हुकूमत ने 3-4 हॉल लाहौर में बिल्कुल अदबी तंजीमों के लिए मुख्तस किए हुए हैं। आप वहाँ जाएं, वहाँ उनसे डेट लें और वहाँ पर आप जो है कोई भी अदबी तकरीब डेट का लफ्ज़ इस्तेमाल, तारीख क्योंकि डेट के मराकज़ कुछ और होते हैं। यानी वो आप उनसे इजाज़त लें, तो प्रोग्राम की नौयत बताएं तो वो आपको इजाज़त देते हैं और वहाँ पर जो है वो बड़ी सहूलतें हैं। जैसे हमारा अलहमरा अदबी बैठक है, वो बड़ी खूबसूरत बना रखी है। फिर ये पिलाग पंजाब में उन्होंने एक नया हॉल बनाया है अदीब व शायरों के लिए, तो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरपरस्ती रियासत की बड़ी अच्छी है अदीब व शायरों के लिए। आपने इतना काम किया है, जी क्या ये जो इदारे हैं, जैसे आपने अलहमरा का जिक्र किया या पिलाग का जिक्र किया, ये कुछ सरकारी सतह पर भी मुशायरे करते हैं, आपको भी बुलाते हैं? नहीं, उसमें आपको पता ही है ये सारा मामलात, कि उसमें एक बंदा जो है उसके हाथ में सब कुछ दिया जाता है। वो ये समझा जाता है कि ये अरेंज कर लेगा, क्योंकि जो अदारों में माफ़ी के साथ जो लोग सीटों में बैठे हैं उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं है। उन्होंने आगे है ना अपना कोई यार दोस्त, कोई ये इधर उधर से जहन में रखा होता है कि हमने वो फलां काम करना ना, तो हमने उसके ज़िम्मे लगा देना। फिर ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह की टीम बनाता है। तो अफसोस ये है कि जो हमारे ये बड़े हॉलों में जो मुशायरे होते हैं वो मुशायरे नहीं हैं, वो तमाशे हैं। और वो ऑडियंस भी स्टेज ड्रामों वाली उनको देखने आती है। हाँ, ये जो छोटी छोटी बैठकें हैं जहाँ पर संजीदा किस्म के जो हैं वो सामीन हैं और अच्छे शायर, उसमें जो है हर किस्म का शायर होता है जो चाहता है कि मैं अपनी जो है वो शेर कहूँ, तो वो जो बैठकें हैं वो समझ लें कि वो जो तंजीमों के हाथों में है, उसमें जो है वो तंजीम ये नहीं देखती कि मेरा ये अपना है या बेगाना है, वो एक ओपन काम है। लेकिन सरकारी सतह पर माजरत के साथ जो होता है वो सीधी सीधी ग्रोहबंदी है। डॉक्टर साहब, ये गिला अंजुम रुमानी साहब को भी था जी। अपनी ज़िंदगी में। हालांकि वो एक नामवर शायर थे और हल्का अरबाब ज़ौक़ के बुनियाद गुजारों में उनका शुमार होता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन उनके साथ भी यही नाइंसाफ़ी होती थी और आज आपके साथ भी यही नाइंसाफ़ी हो रही है। आपसे मुराद आप जैसे और भी बहुत से जो जैनुन लिखने वाले हैं उनके साथ भी होती है। तो शाहिद साहब, ये नाइंसाफ़ी कभी रुकेगी या ये पहिया चलता ही रहेगा? देखें जी, और इसमें पंजाब आर्ट काउंसिल भी शामिल है, जी, उसको जी। भी शामिल कर लीजिए। जो वज़ारत कानून है वो इसलिए बनी कि उस मुल्क में कानून का नफाज हो। कानून का नफाज किस लिए हो कि वहाँ गैर कानूनी मशागल होते हैं और नाइंसाफ़ी होती है। तो ये नाइंसाफ़ी और कानून ये लाज़िम मलज़ूम चीज़ें हैं। तो नाइंसाफ़ी रहेगी तो फिर कानून होगा। यानी वजारत कानून जो है वो अब नाइंसाफ़ी की साहिबान है, दूसरे लफ्ज़ों में। आपने कोई ज़रा इक़्तिबास को आप तलाश कीजिए ताकि हम उसको देखें उतनी देर में। डॉक्टर साहब, आप एक गज़ल इनायत कीजिए। ये गज़ल है कि चंद अशार के कुछ नए अरमान लेकर चल यही सामान लेकर। छोटी बहर की जी, गज़ल है। छोटी बहर की। कुछ नए अरमान लेकर चल यही सामान लेकर और घूमते दरवेश देखूं, घूमते
दरवेश देखूं जेब में सुल्तान लेकर, घूमते दरवेश देखूं जेब में सुल्तान लेकर, और बरकतें कितनी मेरे घर, बरकतें कितनी मेरे घर, आ गया मेहमान लेकर, बरकतें कितनी मेरे घर, आ गया मेहमान लेकर, और जुल्म कितना कर गए हो, जुल्म कितना कर गए हो, उम्र ही तावान लेकर, जुल्म कितना कर गए हो, उम्र ही तावान लेकर, और जात मैंने जान ली है, जात मैंने जान ली है, एक तेरा एहसान लेकर, वाह 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 वाह, जात मैंने जान ली है, एक तेरा एहसान लेकर, कुछ नए अरमान लेकर, चल यही सामान लेकर। वाह 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 वाह, ये वो अरमान हाँ जी। है जो आंखों में सजाकर लोगों ने 1947 में जी जी हिजरत की थी, हिजरत की। नक्ल मकानी की थी, और वो ख्वाब आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए। शाह साहब, आपके जो एक तो हुस्न कलाम है और एक हुस्न नस्र है, तो नस्र भी असल में कलाम ही होता कलाम ही है। शुक्रिया जी। तो आप कलाम से अपने हमें तुर्की नवाजिए। की एक मशहूर अदीबा हैं एलफ शफ्क, उनकी एक बहुत मशहूर मरूफ किताब है जिसकी दुनिया में बहुत सारी ज़ुबानों में तराजम हुए हैं। उसका नाम है 40 रूल्स ऑफ लव। तो वहाँ से अखज़ करके आप कह सकते हैं, हम क्लासे पढ़ने वाले लोग हैं, तो 40 रूल्स ऑफ लव को छोटा करके उसका खलासे के तौर पे मैंने एक मजमून लिखा है। उसका नाम है मोहब्बत के 14 निकात। मोहब्बत के 14 निकात। तो यानी 40 से कम करके 14 बना दिए गए हैं 14। ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। तो ये मैं इसमें से कुछ पेश करता हूँ। मोहब्बत के 14 निकात। नंबर 1, हमारे यहाँ पहली मोहब्बत हमेशा गलत वक्त पर और गलत इंसान से होती है, फिर पूरी ज़िंदगी उस गलती को दुरुस्त करने के लिए याद रखा जाता है। वाह 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 वाह। नंबर जी जी। मोहब्बत में नाकामी का दुख सिर्फ इतना होना चाहिए जितना कि इम्तहान में एक सपली लगने पर होता है। बहुत अच्छा। अब सपली में आप पूरे इम्तहान में तो नाकाम नहीं होते। नंबर 3, एक नाकाम मोहब्बत का इलाज दूसरी कामयाब मोहब्बत है, वाह इसे इलाज बिल मोहब्बत कहते हैं। वाह। नंबर 4, मोहब्बत नाकाम हो जाए तो पल पल गुजारना मुहाल हो जाता है, और कामयाब हो जाए तो हर साल एक बाल हो जाता है। नंबर 5, मोहब्बत का अरेंज और स्ट्रेंज मैरिज से कोई लेना देना नहीं होता। अरेंज मैरिज वो होती है जिसमें लड़की लड़के के वालिदैन के अलावा अहले मोहल्ला को भी कोई इतराज़ ना हो, और स्ट्रेंज वो होती है जो हर फरीक में इख्तलाफ डलने के बावजूद वकूफ़ पज़ीर हो जाए। नंबर 6, अरेंज मैरिज की सूरत में इख्तलाफ बैन ज़ौजैन चंद महीनों के वक्फे से नमूदार होते हैं, जबकि स्ट्रेंज मैरिज में इख्तलाफ जहेज़ की जगह आते हैं। यूं शादी की ये किस्म ज़्यादातर नाकाम रहती है। फिर आशिकाने नामुराद तालियां बजा बजा कर कहते हैं, देखा ये होता है मोहब्बत की शादियों का अंजाम। वाह। नंबर 7, शादी मोहब्बत की हो या मोहब्बत के बगैर, दोनों का मुस्बत अंजाम बच्चे होते हैं और मनफी अंजाम बच्चे भुगतते हैं। नंबर 8, दुनिया में ऐसा कोई जवान मर्द नहीं जो अपनी बीवी से ना डरता हो, सिवाय उस खुश नसीब के जिसने शादी ना की हो। नंबर 9, अगर नाकामी इश्क के बाद लड़की खुदकुशी ना कर ले तो मैं गारंटी देता हूँ 5 साल बाद वो बंदा उसे चुगत लगना शुरू हो जाएगा। और अगर खुदकुशी की वजह ना बन सकने वाली बंदी हो तो चुगत की मोनस किसी प्रोफेसर से पूछ लीजिए।
نمبر 10، کسی خاتون کے ساتھ کمرے میں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ گارنٹی تو صرف اپنی دے سکتے ہیں اور وہ کوئی لے گا نہیں۔ واہ واہ، یہ آخری جملے سے مجھے یاد آیا امراؤ جاند آیا، بڑا مشہور ناول ہے مرزا رسوا کا۔ جب امراؤ جو ہے وہ فرار ہو جاتی ہے اپنے کوٹھے سے، تو ایک مولوی کے ہاں مسجد میں پناہ لیتی ہے، تو مولوی کی جو حالت بیان کی ہے مرزا رسوا نے وہ دیدنی ہے کہ مولوی جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور اس کے جذبات ابل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسے پناہ نہیں دے رہا بلکہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ اسے ایک طوائف سمجھتا ہے، نہ کہ ایک ایسی عورت سمجھتا ہے جو طوائف سے ایک اچھی عورت بننا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے دل لگایا ہوا ہے بزم انجم رومانی سے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے بزم انجم رومانی کو؟ دیکھیں کہ اس سے پہلے میں کئی تنظیموں کے ساتھ وابستہ تھا، تو 2015 میں جو ہے وہ کچھ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ رومانی صاحب کے کہنے پر اس طرف آئے تو اب رومانی صاحب کے نام کی ایک تنظیم بھی ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم نے جو ہے وہ 18 اگست 2015 کو یہ بزم انجم رومانی 2015 جی وجود میں آئی۔ تو تنظیمیں تو پہلے بھی بہت تھیں جن میں وہ سیکٹری کی حیثیت سے کام کرتا تھا یا مختلف عہدے تھے میرے پاس، لیکن جو مقام بزم انجم رومانی کو حاصل ہوا ہے وہ پہلی شاید ان میں تنظیموں کو نہیں وہ حاصل۔ دب گئیں، وہ ختم ہو گئیں، وہ بہرحال کر رہی ہیں کام، لیکن چونکہ بزم انجم رومانی کی ساری جو بھاگ دوڑ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، تو مجھے وہ ایک سپیڈی سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ بڑی صورت کے ساتھ کام کر لیتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا تعاون ہے، اور مجھے مہمانوں کو بلانے میں یا جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ دقت نہیں ہوتی۔ بہت سے دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام ہو تو وہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ کام بھی تو کیا ہے نا کہ نسبت جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت سے قائم کر دی، اور نسبت میں بھی ایک برکت ہے جی بالکل، اور اب آپ نے وہ نسبت ترقی پسند تحریک سے بھی کر دی ہے۔ نہیں، وہ ترقی پسند تحریک جو ہے وہ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ان کو جو ہے نا ادھر مذہب کی طرف ہم لے کر آئے ہیں۔ میں نے اور پروین سجل نے ان کی تھوڑی سی اصلاح کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ شاعری کریں، افسانے لکھیں، سب کچھ، لیکن مذہب بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویسے بھی انجم رومانی ترقی پسند شاعروں کے محسن ہیں، ادیبوں کے محسن ہیں۔ آج اب پابندی لگی تھی، ترقی پسند تحریک پر پابندی لگی جی جی، تو حلقہ ارباب ذوق کے جو دروازے ان کے آنے کے لیے کھلے، جی جی، ان میں انجم رومانی کا ایک اہم کردار، بالکل اہم کردار۔ اور آپ کے کچھ مزاحیہ اشعار، آپ مزاح بھی لکھتے ہیں کبھی کبھی تو جی، وہ کبھی کبھی چونکہ استاد محترم علی اعجاز صاحب جو ہے وہ ان کی قربت بھی رہی، پھر ہماری ایک دوسری تنظیم بھی علی اعجاز لفظ کونسل سے ہے جو ہم ثقافت سے متعلق جو ہے وہ کام کرتے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ بیٹھا بہت، میں نے ان کے ساتھ کام اسٹیج کے حوالے سے کافی کیا، تو وہ ان کی ایک ہی چیز میرے ذہن میں تھی، وہ کہتے تھے کہ مزاح اصل میں یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو الٹا کر دیں، الٹا کر دیں، تو وہ الٹا کیجئے ذرا، تو یا کسی چیز کو ہمارا بگاڑ وقت دیں۔ ختم ہو رہا ہے، تو میں بس دو چار تازہ ہی ہیں، تو اس میں جو ایک سلیم طاہر صاحب نے ایک رجحان بنایا تھا کہ اردو پڑھتے پڑھتے بیچ میں پنجابی کا کوئی لفظ جو ہے وہ مزاح کے لیے، تو اس میں تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ ایک کہتا ہے حالات حاضرہ پر بجلی کے بل کے حوالے سے، جی جی، یہ تو بڑا اہم ہے کہ آج کل مسئلہ یہ ہے یہ کہ بجلی کا بل آیا تڑکے،
बिजली का बिजली का बिल आया तड़के, तड़के आप ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और तड़के सुबह को भी कह सकते जी हैं। जी जी, तड़के। तो बिजली का बिल आया तड़के, धक धक दिल भी मेरा धड़के। तड़के। ठीक है, बिजली का बिल आया तड़के, तो धक धक दिल भी मेरा धड़के, खाली जेबें सारी मेरी, खाली जेबें सारी मेरी, इसको तारा पैसे फड़के। इसको तारा, हाँ, इसको फड़के। तारा, हाँ। यानी ये पंजाबी में आ गया। जी, जी, हाँ, उसको अदा इसको की। तारा पैसे फड़के। पैसे फड़के। और मोहब्बत का शायद साहब ने बड़ा जिक्र किया है, तो एक जो है वो दो अशार मोहब्बत पर, कि मोहब्बत एक अजब सा खेल है, मोहब्बत एक अजब सा खेल है, दिलों का खूबसूरत मेल है। मोहब्बत एक अजब सा खेल है, दिलों का खूबसूरत मेल है, मगर है इम्तहान इसमें बहुत ही, मगर है इम्तहान इसमें बहुत ही, नतीजा इनका अक्सर फेल है। नतीजा इनका अक्सर फेल है। और ये आखिरी कथा है, और वो भी बिल पर है, बिजली के बिल पर। जी। तो कागज का है पुर्जा जो बिल, कागज का है पुर्जा जो बिल, लेकिन ऐसे झटके मारे। कागज का है पुर्जा जो बिल, लेकिन ऐसे झटके मारे, अच्छे खासे लोगों को भी नजरी आवन दिन चितारे। अच्छे खासे लोगों को भी, आखिरी जो मिसरा है वो पंजाबी में, नजरी आवन दिन चितारे। वाह वाह। बिल तो जी, बिजली का बिल तो वो चीज है कि जिस पर पूरी कौम बिलबिला उठी है। जी बिल्कुल। तो उस पे शायरों का रद्द अमल बिल्कुल। इस दफा तो 14 अगस्त को बिल दिल पाकिस्तान नहीं गाया गया, बिल बिल पाकिस्तान, बिल बिल पाकिस्तान गाया गया। शाह जी, आखिरी जुमला जो आप कहना चाहें मज़ाह के हवाले से। मिज़ाह इंसान को जिंदगी की तरफ लौटने की तरगीब देता है। वाह वाह। और मायूसी, महरूमी और जो गुर्बत अफलास के दुख हैं, उनमें से थोड़ी देर के लिए निजात देता है। वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं समझता हूँ कि ये इंसान की एक खिदमत है। खिदमत है, कुछ ना कुछ तसल्ली हो जाती है, लेकिन बाकी तसल्ली तो आपकी कमाई से होती है। नाजरीन, बहुत खूबसूरत महफिल रही, और आपने यकीनन इससे हज़ उठाया होगा। आज के प्रोग्राम से मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।